بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے بحث تعارض، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم معارضہ کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وقیل لا بد من قید اتحاد النسبۃ اذن لان الحل فی المنکوحۃ بالنسبۃ الى الزوج والحرمۃ بالنسبۃ الى غیرہ لا یسمى تعارضا اذن وحکمها بین الآیتین المصیر الى السنۃ لان الآیتین اذا تعارضتا تساقطتا فلا بد للعمل من المصير إلى ما بعده وهو السنة، ولا يمكن المصير إلى الآية الثالثة لأنه يفضي إلى الترجيح بكثرة الأدلة وذلك لا يجوز. ومثاله قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن مع قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإن الأول بعمومه يوجب القراءة على المقتدي والثاني بخصوصه ينفيه، وقد ورد في الصلاة جميعا فتساقط فيصار إلى حديث بعده وهو قوله عليه السلام من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ لہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور کہا گیا کہ نسبت کا متحد ہونے کی قید بھی ضروری ہے، اس لیے کہ حلت منکوحہ میں خاوند کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے اور حرمت یہ نسبت کرتے ہوئے اس کے غیر کی طرف، لہذا اس کا نام تعارض نہیں رکھا جائے گا۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ دو آیتوں میں تعارض واقع ہو جائے تو سنت کی طرف پھرا جائے گا، اس لیے کہ دو آیتیں جب یہ تعارض واقع ہو جائے تو دونوں آیتوں پر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا، لہذا ضروری ہے عمل کرنے کے لیے اس کے بعد والی دلیل کی طرف جانا، اور وہ سنت ہے۔ اور ممکن نہیں ہے تیسری آیت کی طرف جانا، اس لیے کہ یہ پہنچانے والا ہے ایسی ترجیح کی طرف جو کثرت ادلہ کے ساتھ ہو، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ پہلی آیت اپنے عموم کے ساتھ یہ قرات کو واجب کرتی ہے مقتدی پر، اور دوسری آیت اپنی خصوصیت کے ساتھ یہ قرات کی نفی کرتی ہے، اور دونوں آیتیں نماز کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، لہذا دونوں پر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا، لہذا اب جایا جائے گا حدیث کی طرف اس کے بعد۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ لہ، جس شخص کا امام ہو تو امام کی قرات اسی کی قرات ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے آخر میں ہم نے تعارض کی شرط یہ پڑھی تھی کہ محل متحد ہو، اور اسی طریقے سے وقت متحد ہو، اور ساتھ ساتھ حکم متضاد ہو۔ بعض حضرات یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اتحاد نسبت کا ہونا یہ بھی ضروری ہے، اگر نسبت متحد ہوگی تو تب تعارض ثابت ہوگا، اگر نسبت متحد نہیں ہے تو تعارض ثابت نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت کسی مرد سے نکاح کر لیتی ہے تو وہ عورت اپنے مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اور اپنے مرد کے علاوہ باقی سب کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں چونکہ جو نسبت ہے نسبت متحد نہیں ہے، لہذا اس کو تعارض آپ نہیں کہیں گے، کیونکہ دیکھیں جو حلت والی نسبت ہے وہ ہے خاوند کی طرف، اور جو حرمت والی نسبت ہے وہ خاوند کے غیر کی طرف ہے، لہذا آپ اس کو تعارض نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر نسبت میں اتحاد نہیں پایا جا رہا ہے۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ نسبت کے متحد ہونے کی قید لگانا یہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ حلت منکوحہ میں یہ نسبت کرتے ہوئے ہوتی ہے خاوند کی طرف، اور حرمت یہ نسبت کرتے ہوئے ہوتی ہے خاوند کے غیر کی طرف، یعنی جو منکوحہ ہے وہ خاوند کے لیے تو حلال ہوگی، لیکن خاوند کے علاوہ باقی جتنے بھی مرد ہیں دنیا کے اندر ان سب کے لیے وہ عورت حرام ہو جائے گی۔ لا یسمى تعارضا اذن، لہذا اس کا نام تعارض بھی نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ یہاں پر نسبت کے اندر اتحاد نہیں پایا جا رہا ہے۔ تعارض کا رکن مکمل ہو گیا، تعارض کی شرط مکمل ہوگی، اب اس کے بعد تعارض کا حکم سمجھ لیں کہ جب تعارض واقع ہو جائے تو پھر اس صورت میں اس تعارض کو کیسے حل کیا جائے گا۔ دیکھیں اگر قرآن مجید کی دو آیتوں کے اندر تعارض واقع ہو چکا ہے، ایک آیت سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہے، دوسری آیت سے اس کا بالکل الٹ اور مخالف حکم ثابت ہو رہا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر سنت کی جانب آپ رخ کریں گے، اس لیے کہ دونوں آیتوں کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب دونوں آیتیں بالکل مخالف ہیں، ایک کے اوپر آپ عمل کریں گے تو دوسرے کو آپ کو ترک کرنا پڑے گا، تو اب ظاہر ہے جب دونوں کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں ہے تو اب دوسری دلیل، اور وہ دلیل ہے سنت، اس کی طرف جانا لازم اور ضروری ہوگا۔ آپ یہاں پر یہ نہیں کر سکتے کہ دو آیتوں میں تعارض واقع ہو جائے تو پھر آپ تیسری آیت کی طرف چلے جائیں، ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ تیسری آیت کی طرف رجوع کریں گے تو کثرت دلائل کی وجہ سے ترجیح دینا لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں وہ سب برابر کا درجہ رکھتی ہیں۔ اگر بالفرض دو آیتوں کے اندر تعارض ہے تو تیسری آیت کی طرف اگر آپ جائیں گے تو تیسری آیت بھی تو دونوں آیتوں کے برابر کا درجہ رکھتی ہے، تو تیسری آیت کو آپ کس وجہ سے ترجیح دے رہے ہیں؟ یہاں پر کوئی وجہ ترجیح موجود نہیں ہے، اس کو ترجیح بلا مرجح بھی کہتے ہیں، اور اس کو ترجیح بلا وجہ ترجیح بھی کہا جاتا ہے، جو کہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیں، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن مجید میں سے جو تمہیں آسان لگے تم اس کی قرأت کرو، جبکہ دوسری آیت کے اندر آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن مجید کی قرأت کی جا رہی ہو تو تم کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔
اب ایک آیت کے اندر حکم ہے کہ تم قرات کرو، دوسری آیت کے اندر حکم ہے کہ تم خاموشی سے قرات کو سنو، اور یہ دونوں آیتیں نماز کے متعلق ہیں۔ تو اب جو مقتدی اگر بالفرض نماز پڑھ رہا ہے امام کی اقتداء میں، آیا وہ پہلی آیت کو دیکھتے ہوئے قرات کرے گا یا وہ دوسری آیت کو دیکھتے ہوئے خاموش رہے گا؟ تو دونوں آیتوں کے اندر جب تعارض واقع ہو چکا ہے اور دونوں آیتوں کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، لہذا اب سنت کی طرف رجوع کریں گے۔ تو جب ہم نے سنت کی طرف رجوع کیا تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مل گیا، من کان لہ امام فقرات الامام قرات لہ، جس شخص کا کوئی امام ہو، یعنی جو شخص کسی کی اقتداء کے اندر نماز پڑھ رہا ہو، تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے، یعنی اس کو امام کی اقتداء کے اندر قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اس سے ثابت ہو جائے گا کہ مقتدی کے اوپر قرات کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ مقتدی پر ضروری ہے کہ وہ خاموشی سے امام کی قرات کو سنے۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے دو آیتوں میں، اگر دو آیتوں میں تعارض واقع ہو جائے تو پھر جایا جائے گا سنت کی طرف، اس لیے کہ جب دو آیتوں میں تعارض واقع ہو جائے گا تساقطتا، تو دونوں آیتوں پر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا۔ ظاہر ہے اب دونوں آیتوں پر بیک وقت تو عمل کر نہیں سکتے، ایک پر عمل کریں گے دوسرے کو چھوڑنا پڑے گا، دوسرے پر عمل کریں گے تو پہلے کو چھوڑنا پڑے گا، لہذا دونوں آیتوں پر عمل ترک کر کے پھر ہم دوسری دلیل یعنی حدیث کی طرف جائیں گے۔ لہذا اس صورت میں عمل کرنے کے لیے ضروری ہے ایسی دلیل کی طرف جو کہ اس کے بعد والی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ سنت ہے۔ یہاں پر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ تیسری آیت کی طرف جائیں، اس لیے کہ یہ پہنچانے والا ہوگا کثرت ادلہ کی وجہ سے ترجیح دینے کی طرف، اور کثرت ادلہ کی وجہ سے ترجیح دینا یہ جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ جو ترجیح دی جاتی ہے وہ دلیلوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں دی جاتی ہے، بلکہ دلیلوں کی قوت کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ اب اس کی مثال یہ ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا یہ بھی فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ پہلی آیت اپنے عموم کے ساتھ یہ قرات کو واجب کرتی ہے مقتدی پر، اور دوسری آیت اپنی خصوصیت کے ساتھ یہ قرات کی نفی کرتی ہے مقتدی سے۔ دونوں آیتیں نماز کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، لہذا دونوں پر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا۔ اب جایا جائے گا حدیث کی طرف اس کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من کان لہ امام، جس شخص کا کوئی امام ہو، یعنی جو کسی امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہو، تو امام کی قرات اس کے لیے قرات ہے، یعنی اس کے لیے خود سے قرات کرنا ضروری نہیں ہے، امام کی اپنی قرات ہی اس کے لیے کافی ہے۔